पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 3 तीसरी किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी शायरी पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा किस्सा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। शायरी उर्दू ज़बान का एक अहम हिस्सा है। जैसा कि पहले एपिसोड में हम बयान कर चुके हैं कि शायरी 2 किस्म की होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लेकिन शायरी इन किस्मों से कहीं बढ़कर है। सच कहा जाए तो शायरी वक्त की हदों में बंद कर नहीं रहती। जैसे गालिब ने जो तब कहा था वो आज भी उतना ही नया और माकूल लगता है जितना कि तब था। शायरी कहते हैं इसको कि हो, शायरी कहते हैं इसको कि हो कैफियत जिस्म ज़ख्म मरहम की। शायरी इंसान के ख़याल और जज्बात से वाबस्ता है, इसीलिए इतना असर रखती है। हर शायर हर ख़याल और जज्बात को अपने अंदाज में बयान करता है, मगर खूबी ये कि बुनियाद वही रहती है। आप अलग अलग शायरों के कलाम पे गौर करें तो पाएंगे कि वह अलग वक्त और जगहों पर भी वही बात कहते हैं जो बुनियादी ख़यालों और हकीकत से जुड़ी है। जैसा कि उर्दू शायरी के शुरुआती मुअम्मार यानी कि आर्किटेक्ट वाली अपनी महबूबा की खूबसूरती के लिए फरमाते हैं, देखना हर सुबह तुझ रुखसार का, देखना हर सुबह तुझ रुखसार का है मुत्तला मतला अनवार का। वाली के तकरीबन 150 बरस के बाद गालिब आते हैं और वो भी महबूब की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, मगर वो बस सुबह से दोपहर पे आ जाते हैं। वो कहते हैं, जब वो जमाल दिल फरेब सूरत महर नीम रोज़, खुद ही हो नज़ारा सोज़, पर्दे में मुँह छिपाए क्यों। और 20वीं सदी के आखिर के शायर माहिरुल क़ादरी भी इसी ख़याल को अपने अंदाज में कहते हैं, निक़ाब रुख उठाया जा रहा है, वो निकली धूप साया जा रहा है। यानी सब अपने माशूक को सूरज बता रहे हैं और उस कैफियत को बयान कर रहे हैं, मगर अंदाज़ बयां अलग है। हमारे उस्ताद और बुज़ुर्ग फरमाते थे कि शायरी बस ज़बानदारी और काफ़ियाबंदी नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। एक अच्छे शेर में क़ायदे के लिहाज से चाहे सब सही हो, मगर उसमें वो बात ना हो जो वज़न पैदा करती है, तो वो किसी काम का नहीं। यानी आंसू तो हो मगर खारा ना हो, ऐसी शायरी तुकबंदी ही गिनी जाएगी। तो शायरी के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा।
پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی کے بارے میں۔ اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے تھے الہ آباد کے نزدیک بارہ میں۔ وہ بڑے عالم، فاضل اور زبان کے دھنی تھے۔ ان کا ظرافت کا ذوق یا سینس آف ہیومر بڑا تیز تھا۔ یہی ان کی شاعری کا زیب بھی بن گیا۔ بولے کہ تجھ کو دین کی اصلاح فرض ہے، بولے کہ تجھ کو دین کی اصلاح فرض ہے، میں چل دیا یہ کہہ کے کہ آداب عرض ہے۔ یا ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ وہ مزے مزے میں شعر کہتے لگتے ہیں۔ اس قدر تھا کھٹ ملوں کا چار پائی میں ہجوم، وصل کا دل سے میرے ارمان رخصت ہو گیا۔ اکبر مغربی طور طریقوں کے خلاف تھے۔ وہ عورتوں کے پردے کے خلاف نہیں تھے، مگر ان کی تعلیم کے حق میں تھے۔ 1921 میں اکبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر وہ ہمیشہ اپنے کلام میں زندہ رہیں گے۔ ہم انہیں یاد کریں گے جب بھی یہ شعر سنیں گے۔ ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے لکھنؤ کی ایک روٹی شیرمال کا۔ تو آئیے قصہ سماعت فرمائیے۔ آج آپ کو ایک پرانا قصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ قصہ ہے شیرمال کا۔ شیرمال ایک قسم کی روگنی روٹی ہے جسے دودھ میں آٹا گوندھ کے بناتے ہیں۔ تو قصہ یوں ہے کہ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں محمود نام کے ایک ولایتی شخص نے آ کر فرنگی محل میں باورچی کی دکان کھولی۔ اس کی نہاری کی ایسی شہرت ہوئی کہ بڑے بڑے رئیس اور شاہزادے تک اسی نہاری کی قدر کرتے۔ قدردانی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس نے شیرمال ایجاد کی، جو کہ آج تک لکھنؤ کی ایک خاصیت ہے۔ ایرانی لوگ خمیری روٹیاں کھاتے ہوئے اور ہندوستان کی سرزمین میں تندور گاڑتے ہوئے آئے تھے، مگر اس وقت تک سادی روٹیاں ہوا کرتی تھیں جن میں گھی کا لگاؤ نہیں ہوتا تھا۔ توے کی روٹیوں میں گھی کا پٹ دے کر پراٹھے ایجاد کیے گئے۔ آگے چل کر ان میں تہیں اور پرتیں دینا شروع کی گئیں۔ پھر اس پراٹھے میں پہلی ترقی یہ ہوئی کہ باقر خوانی کا رواج ہوا، جو شکر، دودھ اور میدا ملا کر بنائی گئی ایک روگنی روٹی تھی۔ یہ امیروں کے دسترخوان کی بہت ہی خاص روٹی تھی۔ لکھنؤ میں محمود نے باقر خوانی پہ بہت ترقی دے کر شیرمال پکائی، جو مزے، بو خاص، نفاست وغیرہ میں باقر خوانی اور ویسی ہی تمام روٹیوں کی قسموں سے بڑھ گئی تھی۔ شیرمال آج تک سوائے لکھنؤ کے اور کہیں نہیں پکتی، اور پکتی بھی ہے تو لکھنؤ جیسی نہیں پک سکتی۔ چند ہی روز میں شیرمال کو ایسی شہرت حاصل ہوئی کہ وہ لکھنؤ کی قومی روٹی قرار پا گئی۔ یہاں تک کہ جس دعوت میں شیرمال نہ ہو وہ نامکمل مانی جانے لگی۔ تو یہ تھا قصہ شیرمال کا۔ اور بھی بہت سے قسمیں ہیں روٹیوں کی، کوئی 20 یا 22 تو مجھے ہی یاد ہیں۔ شیرمال سے بڑھ کر اور مزیدار ہوا کرتی تھی جلیبی، جو بڑی احتیاط سے پکوائی جاتی تھی، اور وہی رقابدار اسے تیار کر سکتے تھے جو اس کے جانکار تھے۔ باورچیوں کا دعویٰ تھا کہ لکھنؤ کے باورچیوں سے اچھی نان جلیبی کوئی نہیں بنا سکتا، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے۔ غزل ملاحظہ فرمائیے۔ اچھے عیسیٰ ہو مریضوں کا خیال اچھا ہے، ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو حال اچھا ہے۔
تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ دیکھ لے بلبل و پروانہ کی بےتابی کو، ہجر اچھا ہے نہ حسینوں کا وصال اچھا ہے۔ آ گیا اس کا تصور تو پکارا یہ شوق، دل میں جم جائے الہی یہ خیال اچھا ہے۔ کیا خوب غزل ہے نا؟ دل کہتا ہے کہ یہ خیال اچھا ہے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔